گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، اصول یہی ہے کہ اگر برے کام پہ تنقید ہے تو اچھے کام کی تعریف بھی کرو۔ جس عورت کی چند دفعہ تعریف ہوگی، اگر دو کاموں میں تنقید بھی کر دی، ڈانٹ بھی پلا دی، تو وہ عورت خوشی کے ساتھ اس ڈانٹ کو برداشت کر لے گی اور آئندہ اپنی اصلاح کی پوری کوشش کرے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہی تھا۔ ایک صحابی سے تہجد کی نماز میں اٹھنا ان کے لیے مشکل تھا، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر فرمایا، نام لے کر کہ یہ آدمی بڑا ہی اچھا ہے، مگر تہجد کا پابند ہو تو کیا ہی بات ہے۔ تو محدثین نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تہجد کے بارے میں کہنا تھا، یہ نہیں کہا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ بلا کے پہلے تعریف کی کہ یہ تو نوجوان کتنا ہی اچھا ہے، کیا مزہ ہو کہ یہ تہجد کا بھی پابند بن جائے۔ اب دیکھیے، بات تو وہی کرنی تھی، مگر اس انداز سے بات کی تو دوسرے کے دل میں اتر جائے گی اور وہ کوشش کرے گا۔ اسی طرح جب بیوی گھر میں اچھے کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کر کے پھر جو کام کمی یا کوتاہی کے ہیں ان کی جب آپ نشاندہی کریں گے تو آپ کی بات خانے میں بیٹھ جائے گی اور وہ بڑا جلدی آپ کی بات کو قبول کر لے گی۔ یہ بہت بہترین اصول ہے کہ انسان اچھے کام کی تعریف کرے، پھر اس کی تنقید سنی جاتی ہے، برداشت کی جاتی ہے، اور جب تعریف کرنے میں زبان گنگ ہو تو پھر اس کی تنقید بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس طرح گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ اسے تو کوئی دلچسپی نہیں میرے کاموں سے۔ آج کل تو سائنس نے یہ بتلا دیا کہ جانوروں کو بھی اپریشیٹ کیا جائے تو وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ زیادہ جو لوگ جانوروں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے، ان کا بھی ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈالفن، اگر مچھلی نے چھلانگ لگانی ہے، اب دیکھنے میں یہ عجیب سا کام ہے کہ ایک انسان کے اشارے پر، آواز پر، وہ ڈالفن مچھلی پانی میں سے چھلانگ لگا کر کتنے فٹ اونچا ایک فٹ بال لٹکا ہوتا ہے اس کو کک لگا دیتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس نے کک لگائی اسی وقت وہ اپنے ٹرینر کے پاس آتی ہے اور ٹرینر فوراً اس کے منہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو اپریسیشن مل رہی ہے۔ جو لوگ اسی طرح دوسرے جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، ایک ہی اصول ہے ہر جگہ کہ جب وہ کوئی کام ٹرینر کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں، ٹرینر ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، انعام دیتا ہے، اور اس انعام کے پیچھے حیوان بھی انسانوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ نکلا کہ جب حیوان بھی اپریسیشن کے بعد، انعام کے بعد انسانوں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، مثلا طوطا ہے، اب طوطے نے بولنا تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو ٹرین کرتے ہیں، تو طوطا آنے جانے والوں کو السلام علیکم کہتا ہے۔ ہم امریکہ میں ایک گھر میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی کسی نے سلام کیا، ایسی آواز تھی کہ ہم حیران ہی ہو گئے۔ ہم نے کہا تو صحیح وعلیکم السلام، لیکن ہمیں آگے پیچھے کوئی بندہ ہی نظر نہ آیا۔ بڑے حیران ہوئے، صاحب خانہ سے پوچھا تو اس نے مسکرا کے ایک پنجرے کی طرف اشارہ کیا، وہاں ایک طوطا تھا، وہ آنے والوں کو السلام علیکم کہتا تھا اور جانے والوں کو وہ گڈ بائی کیا کرتا تھا۔ اتنا عجیب، انسان حیران ہو جائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ معاملہ کیسے کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ پرندوں کو ٹرین کرنے کا آسان دستور یہ ہے کہ اس کو ایک کام کہیں اور اگر یہ اس کو کر لے تو اس کو انعام دیں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ چنانچہ جب اس نے پہلی دفعہ کوئی لفظ ٹھیک بولا، میں نے اسے پیار کیا، دانے دیے، تو پھر اس نے جو ہے میری اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جب حیوانوں کو انسان اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کو ریوارڈ دیتا ہے تو حیوان بھی انسانوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرے گا اور گھر کے اندر اچھے کام کرنے پر اس کو وقتاً فوقتاً ہدیہ اور تحفہ دے گا تو پھر بیوی کیوں نہیں اچھے کام اور زیادہ کرے گی، بلکہ وہ تو چاہے گی کہ میں اپنے میاں کا دل اتنا خوش کروں جتنا میں کر سکتی ہوں۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے
اور بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کیجیے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کسی دن گھر سے باہر سے گھر آئے، اب آپ کی بیوی گھر میں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے یا مصلی پہ بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی ہے، اب اتنا لفظ کہہ دینا کہ تم مجھے مصلی پہ بیٹھی بہت پیاری لگتی ہو، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 3 سیکنڈ دیر نہیں لگتی، لیکن اتنے لفظ کہہ دینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی اب مصلی پر بیٹھنا اپنی زندگی کا پکا معمول بنا لے گی۔ جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری اس بات سے میرا میاں خوش ہوتا ہے تو وہ تو اس کام کو اور زیادہ خوشی کے ساتھ کرے گی۔ اب دیکھیے 3 سیکنڈ کا ایک فکرہ آپ کی بیوی کی زندگی کے رخ کو نیکی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ بیچاری گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کرے گی اس خوشی میں کہ میرا میاں اس وجہ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر آپ نے 3 سیکنڈ کا فکرہ بولا کہ مجھے مصلی پہ بیٹھی آپ بڑی پیاری لگتی ہو، بس اتنا سا فکرہ کہہ کے آپ نے بیوی کا دل جیت لیا اور بیوی کو نیکی کے راستے پر آپ نے مزید پکا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ چاہیے کہ اچھے کاموں کی انسان تعریف کرے تاکہ دوسرا بندہ اس کام کو پھر اور زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ کرے۔ ایک تیسرا سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان توجہ نہیں دیتے، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہے، عورت کے اپنی سہولت کا دخل ہے، عورت کا اپنا اس کے اوپر آرام جو ہے اس کا دخل ہے، ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی آٹا گوندتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچن کے کام ہے نا، یہ عورت کے خاص اپنے کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں میں مرد کا تھوڑا سا کوئی توجہ دے دینا، مشورہ دے دینا، بات پوچھ لینا، دلچسپی لے لینا، یہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا آج یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ جا کے روٹیاں ہی پکاؤ، مگر ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو 2 لفظ اچھے بول دیجئے، کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، یا مثلا کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ وہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو اگر بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود کئی دن تک نہیں لائیں گے تو پھر عورت یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں ان کو ضرور جو ہے آپ لایا کریں اور اس میں دلچسپی لے لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیوی کے اوپر بہت پازیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ چنانچہ ایک خاوند صاحب ذرا زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے، انہوں نے جب گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا کہ جیسے آپ کو ہوگی وہ ایسے گھر بنے گا، مگر کہنے لگے ایک چیز میں اپنی پسند کی بنواؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کی بنواؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، کہنے لگے اس لیے تو میں بنواؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ اب بتائیے کہ 2 فکرے تھے، اس 2 فکرے سے بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں اپنی پسند کا بنوا کے دوں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ سارا گھر تو بنا، کچن کی چند چیزیں جو خامن نے خود خرید کر لائے یا اس کا ڈیزائن اچھا کر دیا، تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی، یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا، یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا، یہ فلاں۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں سے بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے، اس میں تھوڑا سا خامن کی دلچسپی لے لینا، مطلب ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کے دے دینا۔ اس سے عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا خامن میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے
اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ نہیں، بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو، اور جب تم اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں، میرا خامد میرے ہر کام پہ نظر رکھتا ہے، اور کم از کم مجھے اس کی تائید حاصل ہے، اور مجھے اس کی ہیلپ نصیب ہے، اور مجھے اس کی جو ہے وہ کوریج حاصل ہے۔ اس سے اس عورت کے دل میں خامد کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا خیال خامد نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ضرورت تو خامد کی ہے، فرض بھی اسی کا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، سردی لگی، وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، بیوی کے لیے پروردگار کو پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وقت کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، ایک بندے کی خاطر۔ اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ بیوی کو پھر گھر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہتی جب خامد آتا ہے اور فقط اس کو کھانے اور سونے کا کام ہوتا ہے اور کسی بات سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بھی اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی، آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے، یہ آپ ایسے کر لیا کریں۔ کوئی دل میں آپ کے مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں، آپ دیکھیں گے تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو بیوی جو ہے یوں محسوس کرے گی کہ میرے جو ہے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے کام اتنا پیارا ہے، آپ حیران ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی پیاری بیٹی ہیں جن کو خاتون جنت کہا گیا، وہ اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر میں داخل ہوئے، فرمانے لگے فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہو تو چلو ایک روٹی میں بھی تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے آٹے کا پیڑا بنایا اور گول بنا کے ان کو دے دیا اور کہا کہ تم یہ روٹی اب یہ تنور کے اندر لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے لگا دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ اب دیکھیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک کام کرتے دیکھا، ایک پیڑا بنا کے دے دیا۔ دیکھنے میں یہ معمولی سا کام ہے مگر اس میں نفسیات داخل ہے، کتنا اس کو جو ہے وہ خوشی ہوئی ہوگی کہ ابو میرے تشریف لائے اور میں جو کام کر رہی تھی میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک پیڑا بنایا۔ مگر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری روٹیاں تیار کر کے نکالنی مگر پھر بار بار تنور کو دیکھے جا رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ پر عرض کیا ہے اللہ کے محبوب ایک روٹی ایسی ہے جو آٹا کچا ہی ہے، پک ہی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمان لگے ہاں جو پیڑا میں نے تمہیں بنا کر دیا اب آگ اس کو جلا نہیں رہی، میرے ہاتھ لگ چکے اس کو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے اس طرح اپنی بیٹی کے کام میں ذرا حصہ لیا تو بیٹی کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ نتیجہ کیا کہ بیٹی کو اتنی محبت تھی اپنے والد سے، سبحان اللہ، والد اپنے بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے، بیٹی ملنے آتی والد کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے، اور بیٹی کے دل میں ایسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اے اللہ کے نبی کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا، حضرت علی عنہ آج کچھ پیسے لائے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک روٹی میں نے اپنے لیے، ایک ان کے لیے، ایک بچوں کے لیے بنائی۔ اپنی روٹی جب میں کھانے لگی میرے دل میں خیال آیا فاطمہ خود تو روٹی کھا رہی ہو،
کیا پتا تمہارے جو ہے والد گرامی کو کھانا ملا یا نہیں ملا، ابو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی میں اپنی چادر کے کونے میں باندھ کے آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی لی اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور کہا بیٹی قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے والد کی جان ہے، آج تیسرا دن ہے میرے منہ میں روٹی نام کی کوئی چیز نہیں گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب باپ ایسی محبت دیتا ہے پھر بیٹی میں بھی ایسی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ تو بتانے کی بات یہ